بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر تر اور خشک چیز اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے، اور اذان سن کر نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 724۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 725۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان وہ لوگ دیں جو زیادہ بہتر نیک ہوں، اور تمہیں نماز وہ افراد پڑھائیں جو قرآن پڑھنے والے حافظ اور عالم ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 726۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے 7 سال مسلسل اذان دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 727۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 برس تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے روزانہ اذان کے عوض 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 728۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان رکھے، اللہ پر جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات پر کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے پر، اور تقدیر پر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 81۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری لڑکے کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس بچے کو مبارک ہو، وہ تو جنت کی ایک چڑیا ہے، اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ گناہ کی عمر کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ افراد پیدا کیے ہیں، انہیں ان کے لیے پیدا کیا جب کہ وہ بھی اپنے پاپوں کی پشتوں میں تھے، اور جہنم کے لیے کچھ افراد پیدا کیے ہیں، انہیں اس کے لیے پیدا کیا ہے جب کہ وہ ابھی اپنے پاپوں کی پشتوں میں تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 82۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قریش کے مشرک تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ ترجمہ: جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 83۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو جہنم سے نجات دے دے گا اور وہ امن میں ہو جائیں گے، تو پھر وہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اس قدر اصرار سے اپنے رب سے بار بار عرض کریں گے کہ دنیا میں اپنے بھائی سے اپنے حق کے لیے اس طرح جھگڑا نہ کیا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، تو نے انہیں اپنے عدل کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیا، اب اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جنہیں تم پہچانتے ہو جہنم سے نکال لو۔ وہ ان دوزخیوں کے پاس آئیں گے اور انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، آگ ان کی صورتیں نہیں کھائے گی، چہرے نہیں جلیں گے، آگ نے کسی کو آدھی پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا۔
کسی کو ٹہنوں تک جلا دیا ہوگا، وہ انہیں نکال لائیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب، جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا انہیں ہم نے نکال لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، جس کے دل میں 1 دینار کے وزن برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ پھر ارشاد ہوگا، جس کے دل میں نصف دینار کے وزن برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ اس کے بعد یہاں تک کہ حکم ہو جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے یقین نہ آئے وہ اس آیت کو پڑھ لے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اسے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 60۔